الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیۃ العاطس۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو عزیز، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہمیں پھر اپنی زندگی میں نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسی طرح 5 وقت با جماعت اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتے ہی رہیں اور آخری وقت اللہ ہمیں اپنا نام نصیب فرما دے۔ یہ جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے، اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ دیکھیے، ہمارا دین اخوت و بھائی چارے کا دین ہے، ہمدردی غم خواری کا دین ہے۔ اپنے کے ساتھ بھی اور پرائے کے ساتھ بھی ہمدردی، یعنی دین کے اندر ہمدردی ہی ہمدردی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ دوسری روایت میں 6 بھی آتے ہیں، لیکن اس حدیث میں 5 فرمایا۔ پہلا حق فرمایا رد السلام، کہ جب کوئی مسلمان بھائی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو پھیلاؤ۔ تو اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام زیادہ کہتے تھے، جب بھی ملاقات ہوتی سلام۔ اور پھر بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں چلو کچھ نیکیاں کما لیں، نیکیاں کما لیں۔ اٹھتے جدا ہوتے، ایک تھوڑا سا فاصلے پہ چلے جاتے، پھر واپس آتے اور واپس آ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کہتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جو بندہ السلام علیکم کہتا ہے
حضور فرماتے ہیں اسے 10 نیکیاں ملتی، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ الفاظ کہتا ہے تو اسے 20 نیکیاں ملتی، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ 3 لفظوں کا اضافہ کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اسے 30 نیکیاں ملتی۔ یہ مفت کی نیکیاں، مفت کی نیکیاں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہم ہاتھ یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، لیکن زبان سے السلام علیکم کے الفاظ وہ نہیں ادا کرتے۔ ہاں اگر دور ہے کوئی تو یہ بھی ٹھیک ہے، ہاتھ سے اشارہ کرے تک اسے پتہ چل جائے، لیکن اپنی زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب تک یہ نہیں کہیں گے یہ ہاتھ کرنے سے، یوں ہاتھ کرنے سے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہم نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، رد السلام پہلی بات ارشاد فرمائے۔ یہ بھی ہمارے اندر ایک اس وقت بھی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اب تو بہت زیادہ ہے کہ کوئی سلام کہتا ہے تو سلام کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس پہلے تو ہم سلام تو کہتے ہی نہیں ہیں، اگر دوسرا سلام بھی کہہ دے تو اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے اندر میں ہوتی ہے کہ میں کچھ ہوں، میرا عہدہ بڑا ہے، میں بڑا ہوں، میں مالدار ہوں، یہ غریب ہے جس کو میں سلام کروں۔ جب یہ ذہن میں بات آتی ہے تو اس وقت پھر یہ سلام کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ عہدہ یا مال و دولت یا کسی بھی لحاظ سے آپ بڑے ہیں تو جس ذات نے آپ کو یہ عہدہ دیا ہے وہ ذات آپ سے وہ عہدہ لے بھی سکتی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ عاجزی انکساری سے ملنا، عاجزی انکساری سے، اس لیے فرمایا رد السلام، پہلا حق ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق رد السلام۔ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی یاد رکھیں، بعض دوست ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطول عمرہ پتہ نہیں لفظ کتنے کے بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 ہی لفظ فرمائے ہیں، رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو پہلی بات، پہلا حق کیا ہے؟ ایک مسلمان کے سلام کا جواب دینا، آپ بھی ساتھ کہہ لیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، آپ کی اس برکات میں آپ شامل بھی ہو جائیں گے۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا۔ اور دوسرا حق فرمائے وعیادۃ المریض، کہ جب مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کا حال احوال پوچھنا، جو اس کے دل پہ بوجھ ہے، پریشانی ہے، اس پریشانی کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جائیں گے، اس کا حال احوال پوچھ لیں گے، اس سے کچھ چند باتیں کر لیں گے تو اس سے اس کا دل جو ہے تھوڑا سا مضبوط ہو جائے گا، وہ اپنی بیماری کو، اپنے دکھ کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن سے محو ہو جائے گا، غم غلط ہو جائے گا۔ تو یہ بھی سراسر ہمارے لیے ہمدردی ہی ہمدردی کہ ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے، فرمایا دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کی بیمار پرسی کرے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق فرمایا کہ جب ایک مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہونا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ دیکھیے آج کل ہم جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہمارا مطمع نظر
یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں، بلکہ اس کے ورثاء کے ساتھ پھر اہتمام سے ملتے ہیں، اہتمام سے ملتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ چلے کہ جی آپ کا فلاں جو ہے عزیز فوت ہوا تھا تو میں آپ کے جنازے میں شریک ہوا تھا، اب آپ پہ یہ حق ہے کہ آپ کو میرا عزیز فوت ہوگا تو آپ بھی جنازے میں شریک ہو۔ اگر اس نظر سے ہم کسی کے جنازے کے ساتھ شریک ہوئے تو دیکھیے نہ تو آپ کو اجر ملے گا نہ اس دنیا سے جانے والے کو اجر ملے گا۔ جیسے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ ایک روایت میں غالباً 40 ہے، ایک میں 100 آدمی ہے کہ نمازی، پرہیزگار، متقی 100 بندہ اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہو جائے، اگر وہ گناہ گار ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتے۔ اگر وہ نیک ہے جس کا جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ نیک ہے تو جتنے جنازے میں شریک ہونے والے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے۔ تو اس لیے ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوں تو اس ہمدردی کے ساتھ شریک ہوں، اس ہمدردی کے ساتھ شریک ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ پھر یہ بھی ایک بیماری ہے، نمازی آدمی، اکثر نمازی آدمی کو دعا نہیں آتی، جنازے والی دعا نہیں آتی، بغیر دعا کے جنازہ پڑھتے ہیں، بس یہ بڑی دکھ والی باتیں ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ سیاسی آدمی جو ہے نا، سیاسی آدمی وہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو بغیر وضو کے شریک ہوتے ہیں۔ اور ایک دوست ہے ہمارے، نام نہیں لیتا اس کا، تو انہوں نے کسی سے بات کی تو وہ بیٹھے ہوئے تھے جنازے کے انتظار میں، دوسرے نے کہا کہ آؤ وضو کر لیں، جنازے کا ٹائم ہو گیا۔ وہ کہتے جنازہ پڑھنے آئے ہو؟ کہ جی جنازہ پڑھنے ہو، تو جاؤ وضو کرو آپ۔ اچھا وہ نہیں اٹھے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد وہ دوسرا دوست کہنے لگا یار میں تو جنازہ پڑھنے آیا، کہ تو آپ کیسے آئے تھے؟ وہ کہتا ہے چھڑ اس گل نو، تو تے ایک جنازہ پڑھنا، اسی تو روزے 10 پڑھنے نے، وہ ہر ویلے وضو کر دے رہی ہے، ہر ویلے جراباں لن دے رہی ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے، ہم اپنی سیاست چمکانے کے لیے کسی کے ساتھ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے شریک نہیں ہوتے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ حق ہے کہ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے ہمارا مسلمان بھائی تو اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے آخری اس کے لیے تحفہ دیا ہمیں دعا کا، وہ دعا میں نہیں آتی۔ ہر جنازے پہ امام صاحب کوئی بھی ہوں وہ بتاتے ہیں کہ جی جس کو دعا نہ آئے وہ یہ دعا پڑھ لے، یہ دعا پڑھ لے، یہ بتا دیتے ہیں، لیکن یہ ہے اس وقت کے لیے کہ جب تک آپ یاد نہیں کرتے، لیکن آپ مستقل یہی کرتے رہیں کہ ایسے شریک ہوں اور چپ کر کے کھڑے ہوں اور پھر چلے جائیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ مسلمان کا حق ہے اتباع الجنائز و اجابت الدعوہ، اس کی دعوت کو قبول کرنا، و تسمیۃ العاطس، اور جب اسے چھینک آئے تو اس کے چھینک کا جواب دینا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کو چھینک آئے، یہ بھی صحت کی علامت ہے، چھینک آئے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ، کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ اب جو پاس اتنی آواز سے کہے کہ جو پاس بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا جواب دے سکے۔ آپ نے الحمدللہ کہا، جو پاس بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ، کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ اب جس کو چھینک آئیے پھر وہ دعا دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ دیکھیں کتنا ہمدردی والا دین ہمارا، کہ دعا ہی دعا دوسرے کے لیے، اللہ کو ہر وقت یاد، جب بھی کوئی بھی عمل ہے ہر عمل میں اللہ کو یاد کرنا۔ تو یہ 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، اور بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا، و اتباع الجنائز، اور اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہونا، واجابۃ الدعوہ، اور اس کی دعوت کو قبول کرنا، و تشمیت العاطس، اور جب اسے چھینک ہے تو اس کے چھینک کا جواب دینا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔